کی خاطر بہت ہی سخت تھا وہ امتحان، ماں باپ کی خاطر بہت ہی مشکل تھا، لیکن الگ رہنا پڑا ان کو، بڑھاپے میں بھی بچھڑنے کا غم سہنا پڑا ان کو۔ یہ منصب دیکھ کر آنکھیں ہماری ڈگڈگائی ہیں، وہ کہنا چاہتی ہیں وہ باتیں جو دل میں آئی ہیں، خوشی سے اس گھڑی وہ لوگ اپنا سر جھکا لیں گے جب ان کے جواب بیٹے جب گھر سے نکالیں گے۔ اے لوگوں، وقت کی قلت مانا دور ہے، اب میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے ایسے شخصوں کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جن سے کہ میری مراد استاد المحترم قاری فرمان رضا، وہ آئیں اور ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل اتنا ہی کہوں گا، مہارت ہے جس کو فن میں وہ ریاکاری نہیں کرتا، مہارت ہے جس کو فن میں وہ ریاکاری نہیں کرتا، حقیقت پیش کرتا ہے اداکاری نہیں کرتا۔ شمشیریں چاہیں جتنی ہے لے آؤ، شمشیریں چاہیں جتنی ہے لے آؤ، مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین حضرات، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ مبارکباد کے لائق ہیں۔ آپ اس مبارک مہینے میں اللہ کے مبارک گھر میں اور مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کافی دیر سے آپ نعت و منقبہ سے بات کر رہے تھے۔ یہ اسی مدرسہ نور مصطفیٰ کے طلباء ہیں جن کو آپ سماعت کر رہے تھے، اور بھی ایک فہرستوں کا بھی طویل ہے، اگر سب کو بلوایا جائے تو بڑا لمبا ہو جائے گا کام، تو مختصر ہی صحیح ہے۔ میں بھی چند منٹ بولوں گا، جب تک سید صاحب آنے والے ہیں تب تک ہی میں گفتگو کروں گا، اس کے بعد ان کا بیان ہونا ہے، دعا ہو جانی ہے۔ آپ حضرات کو آل رسول کی دعا میں شامل ہونا ہے، بڑی خوش نصیبی آپ کی ہے۔ نبی کے صدقے سے نبی کا گھر والا کوئی جب دعا مانگے تو اس کی دعا ہے۔ نبی کی تعریف جب نبی کا جب کوئی گھر والا کرتا ہے تو عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے، کہ ہم تو سنتے ہیں پڑھتے ہیں، حقیقت کو جو جانتا ہے وہ گھر والا ہی جانتا ہے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بیٹھے رہیں۔ اور ایک بات، یہ محفل ایک تو 11ویں شریف کے سلسلے میں، اور دوسری محفل تکمیل قرآن کے سلسلے میں، ماشاءاللہ مدرسہ نور مصطفیٰ جامع مسجد کے طلباء نے 12ویں تراویح میں قرآن پاک کو مکمل کیا۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سنا۔ حافظ محمد ریحان دوسرے حافظ ہیں، انہوں نے سماعت کیا۔ محمد امان رضا اور ایک اور حافظ جو جس کی آپ نظامت سن رہے ہیں، یہ بھی ساتھ میں کھڑے تھے، طاہر رضا۔ تو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
وعدہ توحید کی متوالوں شمعِ رسالت کے پروانوں وقت و خواجہ رضا کے دیوانوں اولیاء امت کی جان نثاروں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ دل لگا کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کیجیے. پڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر لکھتے ہیں بڑے ہی پیارے انداز میں محبت کے ساتھ کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو, صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, اور کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. یہ کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. حضرات, آج 12ویں تراویح میں قرآن پاک کی تکمیل کی یہ محفل مکمل آپ نے سنا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, قرآن کریم تراویح میں 12ویں مکمل ہوا, مکمل آپ نے سنا, لیکن ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ختم نہیں ہوا. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ختم نہیں ہوا ہے, اور قرآن پاک 12ویں تراویح میں حافظ صاحب نے مکمل کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ تراویح کی نماز ہی ختم ہو گئی ہو. ابھی رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تراویح باقی ہیں. یہ خیال نہ کریں کہ 12 دن میں ہم نے قرآن پاک کو مکمل سن لیا, بات ختم ہو گئی, جا کے آرام سے سوئیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, گھومیں گے ادھر ادھر, بات ختم ہو جائے گی. نہیں, یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں برکتیں ہر دن برسا کرتی ہیں, رحمتیں ہر ساتھ برسا کرتی ہیں. یہ ہمارا معمول نہیں ہونا چاہیے کہ 10 دن میں, 6 دن میں, 12 دن میں, 15 دن میں قرآن پاک کو ہم نے تراویح میں سن لیا, اس کے بعد بات ختم ہو گئی. نہیں, اس کے بعد میں بھی ہمیں قرآن کی تلاوت سننی چاہیے. اس کے بعد بھی نماز تراویح کو ادا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ حضرات کوئی نہیں جانتا, کسی کو معلوم نہیں. آپ بارہا سنتے ہیں رمضان مبارک کی کوئی بھی رات آئے, رمضان مبارک کی کوئی بھی رات آئے تو حضرات اس رات میں رب تبارک و تعالی بے شمار گناہگاروں کو بخشا کرتا ہے. ہر رات میں, وہ کوئی بھی رمضان مبارک کی رات ہو, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کسی بھی رات میں ان گناہگاروں میں نمبر آ جائے جن کی بخشش کی جا رہی ہو. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے. ہمیں تو دعا کرنی چاہیے روزانہ, کیا پروردگار آج جن گناہگاروں کی تو بخشش فرمائے, ان گناہگاروں میں ہمارا نام شامل فرما دے. یہ دعا کرنی چاہیے ہر روز. تو پتا ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ضرور اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے. یہ قرآن پاک کی تکمیل کی محفل, میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے ایک بات آپ کو ضرور بتلانا چاہوں گا. قرآن پاک واحد کتاب ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اعجاز عطا فرمایا ہے جو آسمانی کسی کتاب کو عطا نہیں ہوا. آسمانی کتابیں اور بھی آئیں, زبور آئی, انجیل نازل ہوئی,
तौरात नाजिल हुई और भी नबियों पर बहुत सारे सहीफे नाजिल किए गए, लेकिन कुरान करीम का एक सबसे बड़ा एजाज ये है। क्या है एजाज? वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। तौरात आई, रब तबारक व तआला ने तौरात को हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल किया, इंजील को हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की, और ज़बूर को हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की गई। लेकिन हजरात, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये मूसा मैंने तुमको तौरात दी है, लेकिन इसकी हिफाजत भी तुम ही करोगे, इसकी हिफाजत तुम ही करोगे। ऐसा ही हुआ जब तक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना कायम रहा, तौरात सलामत रही, ना कोई घटा सका ना कोई बढ़ा सका। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से वफात उन्होंने पाई, रहमत की, अब जो उनके मानने वाले थे, जो उनके चाहने वाले अपने आप को कहला रहे थे, वो दौलतमंद जो अपनी दौलत पर नाज किया करते थे, बड़े तकब्बुर, बड़े घमंड में रहा करते थे, वो कौन? उसने क्या किया तौरात के साथ? वही किया जो उनके मतलब का हुआ, उसमें बाकी रखा, जो मतलब का नहीं हुआ उसमें से उन्होंने निकाल दिया। तो क्या हुआ? जब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रहे, तौरात